السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عابد منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بھارت اور چائنا کے درمیان جو کشیدگی ہوئی اس حوالے سے متعدد ٹی وی چینل نے بات کی۔ بھارت اور چائنا کے درمیان جو کشیدگی تھی اس پہ روس نے ایک اہم اجلاس کی ارینجمنٹ کی ہے اور وہ اجلاس آج ہو چکا ہے۔ اس اجلاس میں تقریباً بھارت کی وزیر خارجہ بھی شامل تھے اور چائنا کی وزیر خارجہ بھی شامل۔ اس اجلاس میں بھارت نے روس سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں 35 ایسے لڑاکا تیاری چاہیے، ضرورت ہے۔ یہ ڈیمانڈ انہوں نے روس کے سامنے پیش کی اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اب دوبارہ اسلحے کا کاروبار یعنی اسلحے کی منڈی دوبارہ سے بحال ہونے والی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چائنا، یہ تینوں طاقتیں اس وقت سرگرم ہیں اور ان کی پشت پناہی پہ کچھ اور طاقتیں بھی ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ بھارت کی پشت پناہی کر رہی ہیں اور ساتھ ہی یہ چیز بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ بھارت اس وقت سرنڈر ہو چکا ہے۔ اور ہمیں چند سال پہلے ایک امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے ایک بیان دیا تھا کہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کی اصل طاقت امریکہ کے اندر نہیں بلکہ امریکہ کے باہر ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس پہ ڈیٹیل میں بات کرنے۔ امریکی پالیسی ساز جنگوں کو امریکی سرحدوں سے دور رکھ کر لڑتے ہیں۔ معاشی طور پر طاقتور مسلمان ملکوں سے باقاعدہ طور پر بھتہ لیا جاتا ہے۔ کچھ سال پہلے امریکیوں نے ایشیا کی بڑی معیشتوں پر غور کیا تو انہیں چین، روس اور بھارت نظر آئے۔ ان ملکوں میں اقلیتوں کا حساب لگا کر پراکسی وار کے منصوبے ترتیب دیے گئے۔ دو مسلمان ملکوں کو بیس کیمپ کے طور پر بنایا گیا، اس لیے کہ جتنے مسلمان بھارت میں موجود ہیں اتنے ہی چائنا میں بھی ہیں۔ روسی فوج میں تو آج بھی 41% تاتاریوں کی موجودگی ہے۔ روس اور چین کے خفیہ اداروں نے تو اس پہ قابو پا لیا، مگر بھارت کی خفیہ ایجنسی را اس میں فیل ہو گئی۔ بھارت کی کئی ریاستوں میں پراکسی وار کے دوران امریکیوں نے بھارت پر ہاتھ رکھا۔ کئی سالوں تک افغان زمین اس لیے دے رکھی کہ وہ پاکستان کے خلاف جو کرنا چاہے کرے۔ منصوبہ بندی میں اسرائیل بھی شامل تھا۔ اسرائیلی فوجی کئی سالوں سے بھارتی فوج کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ یہ ٹریننگ نہتے کشمیریوں کے لیے ظلم جبکہ چینوں کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ انڈیا نے امریکی شاہ پر لداخ سمیت کئی علاقوں میں سڑکیں اور ایئر بیس بنانا شروع کی تو چائنا کو پوری طرح سمجھ آ گئی۔ چائنا 2040 سے پہلے نہیں لڑنا چاہتے مگر امریکہ نے اس مقصد کے لیے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو چنا۔ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کا خاتمہ اس لیے کیا گیا تھا کہ پاکستان جنگ شروع کر دے، مگر پاکستان نے کمال ہوشیاری سے یہ سارا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ پھر اس نے LOC پر بلا ناغہ فائرنگ شروع کی تاکہ پاکستان مشتعل ہو جائے۔ انہی حالات میں بھارت کا چین سے پنگا پڑ گیا۔ وادی گلوان میں بھارت کی سبکی ہوئی، بھارتی فوج ماری گئی، کچھ زخمی ہوئے، کچھ پسپا ہوئے اور کچھ گرفتار بھی ہوئے۔ چین نے بھارت کو روند کر پیچھے دھکیل دیا۔ اس علاقے میں ایک چھوٹا سا قصبہ دولت بیگ بھی ہے۔ جو ہی بھارتی فوج نے دولت بیگ میں بیس کیمپ بنانا سٹارٹ کیا تو چائنا کو مکمل طور پر سمجھ آ گئی، کیونکہ دولت بیگ ایک ایسا علاقہ ہے جو شاہراہ قراقرم سے صرف 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بھارت سی پیک پر پانی پھیرنا چاہتا تھا مگر چائنا نے بھارتی فوج کو دریائے گلوان کی ٹھہرتی ہوئی برف کی نظر کر دیا۔ جب چین نے 45 کلومیٹر کا علاقہ قابو کر لیا تو بھارتی فوج بینرز لے کر کھڑی ہو گئی کہ ہمیں معافی دے دو۔ فلیگ میٹنگ کی اپیلیں ہونے لگی۔ بھارتی روزانہ سفید پرچم لہراتے، جواب نہ ملتا تو پریشانی میں اضافہ ہو جاتا۔ پھر کسی کی سفارش پر 6 جون کو چائنا اور بھارت کے درمیان کور کمانڈرز کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ 7 گھنٹوں کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ہریندر سنگھ ہار کر آ گیا۔ صرف ایک بات چائنا نے مانی
कि मौजूदा पोजीशन से दोनों फौज 1-1 किलोमीटर पीछे हट जाएं। जैसे ही फौजें पीछे हटी तो नई दिल्ली में 2 रोज़ तक इजलास होता रहा। लोगों को क्या बताएंगे। फिर सियाचिन समेत लद्दाख के इलाकों में राशन और दूसरी अशिया की डंपिंग सिर्फ जून, जुलाई और अगस्त में हो सकती है। लिहाजा इन इलाकों का कंट्रोल हासिल किया जाए और 1 किलोमीटर इलाका जो खाली हुआ है वहाँ फातिहाना अंदाज में वीडियो बनाकर जारी कर दी जाए। बस यही गलती थी जिसका खुमियाजा भारत को आज भुगतना पड़ रहा है। कर्नल संतोष बाबू अपने 250 फौजियों समेत चीनी फौज के चंगेज़ी लश्कर से हार गया। भारतीय फौजियों के वर्सा पूछ रहे हैं, दफाई माहिरीन तनकीद कर रहे हैं, अपोजिशन भी सवाल कर रही है। राहुल गांधी तो नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कह रहे हैं। अगरचा भारत सरकार ने फ़ौज को फौरी तौर पर 5 अरब रुपया दिया है, मगर दोनों लड़ाका रेजिमेंट्स नाराज़ हैं। सिख रेजिमेंट्स के अलावा गोरखा रेजिमेंट भी इससे नाराज़ है। मुश्किल ये है कि भारतीय फ़ौज के 20% अफसरान सिख हैं और भारतीय फ़ौज में नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाले 32,000 गोरखे भी हैं। भारत को अपना मुल्क टूटता हुआ दिखाई दे रहा है।